السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحلال بین وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے سزاوار ہیں ساری تعریفیں کہ جس نے ہم تمام کو ایک ایسی امت میں پیدا فرمایا جس کو اللہ نے خیر امت کہا، اور بے شمار درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی بدولت صحابہ کی مقدس جماعت ہمیں ملی اور اللہ تک پہنچنے کا ایک بہترین راستہ ملا۔ ناظرین، تذکرہ امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہے۔ آج ہم آپ کے مشتبہ چیزوں سے احتیاط کے تعلق سے ذکر کریں گے۔ میں نے جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اور ایک حدیث میں نے خطبے میں بیان کی، اللہ تبارک و تعالی نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ حلال اور حرام کے درمیان میں چند مشتبہ چیزیں ہیں جس کے اندر شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ان چیزوں کے تعلق سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو مشتبہ چیزیں ہیں حلال اور حرام کے درمیان کی، جو کوئی شخص اس سے بچا، اس سے پرہیز کرا، اس سے احتیاط کرا، تو اس نے اپنے دین کی، اپنے عزت کی حفاظت کی۔ اور جو وقع فی الشبہات، شبہات میں پڑ گیا، شبہات چیزوں کو اختیار کرنے لگ گیا، تو وقع فی الحرام، تو وہ آدمی حرام میں پڑ جائے گا، وہ آدمی حرام میں پڑ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک خادم تھے، ایک غلام تھے جو آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کھانا پیش کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک لقمہ لے لیا۔ وہ غلام کہتے ہیں، امیر المومنین، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی کھانا آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ پہلے اس کی تحقیق کرتے، آپ پوچھتے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، یہ کس کمائی سے آیا، لیکن آج آپ نے اس کو کھا لیا۔ تو امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے دریافت نہیں کیا، میں نے نہیں پوچھا۔ اب بتاؤ کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تھا؟ تو وہ غلام کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین، زمانہ جاہلیت میں میرا ایک جگہ گزر ہوا تھا، میں نے وہاں پر کچھ منتر پڑھے تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ وعدہ کیا تھا، اتفاقاً آج میرا وہاں سے گزر ہوا تو وہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کھانا مجھے دیا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً کہتے ہیں کہ تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا، تو نے مجھے ہلاک ہی کر دیا۔ یہ کہہ کر آپ اپنے منہ میں انگلیاں ڈال کر اس لقمے کو نکالنے کی کوشش کی، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ لقمہ آپ کے اندر سے نہ نکل سکا۔ کسی نے کہا، امیر المومنین، آپ پانی پی کر اس کو باہر نکال سکتے ہیں قے کے ذریعے سے۔
تو آپ نے ایک بڑا پیالہ پانی کا منگوایا اور پانی پی پی کر اس کو نکالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ لقمہ نکل گیا۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین کیا بات ہے، ایک لقمہ ہی تو تھا، کیا پریشانی تھی اس لقمے سے کہ جس کی وجہ سے آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی، یہاں تک کہ آپ نے اس لقمے کو باہر نکال دیا؟ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اگر کوئی حرام مال پیٹ میں جائے تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا، اور جس حرام مال کی وجہ سے، جس حرام کھانے کی وجہ سے جسم کا کوئی حصہ بنتا ہے تو وہ حصہ جہنم میں جلے گا۔ مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے کہ مشتبہ چیز کو میں کھاؤں اور وہ لقمہ میرے اندر چلا جائے اور اس لقمے کے اندر جانے کی وجہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش پائے، مجھے یہ قطعاً گوارا نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ آپ کہنے لگے کہ اگر یہ لقمہ میری جان لینے کی وجہ سے بھی نکلتا تو میں اس سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ناظرین، یہی شبہات جس سے آپ نے احتیاط کیا، یہ تعلیم ہمارے لیے بھی ہے کہ جیسے کہ میں نے حدیث بیان کی جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح انداز میں فرما دیا کہ حلال چیزیں بھی آپ کے سامنے واضح طور پر پیش کی گئی، حرام چیزوں کو بھی کھلم کھلا بیان کیا گیا، لیکن ان دونوں چیزوں کے درمیان میں چند مشتبہ چیزیں پائے جاتے ہیں، چند شک و شبہات کی چیزیں پائی جاتی ہیں جن کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ ان چیزوں سے ہم پر بچنا ضروری اور لازم ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ایک لقمہ لیا تھا اور اس لقمے کے لیے آپ اتنا پریشان ہو گئے کہ آپ نے اس کو قے کر کے پانی پی پی کر قے کر کے نکالا۔ یہ تھا آپ کا احتیاط کرنا۔ احتیاط ہم پر بھی لازم ہے، احتیاط ہم پر بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ احتیاط نہیں کرتا ان مشتبہ چیزوں سے تو اس حدیث کی روح سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے، شک و شبہات کی چیزوں سے بچتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں، تو وہ اپنے جان کی، اپنے دین کی وہ حفاظت کرنے والا ہو گیا، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والا ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا تو پھر وہ حرام میں بھی پڑ جائے گا، آج ہم ساری کی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے واضح نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام، بس ہم اگر ہمارا دل اس کو چاہتا ہے تو ہم اس کو کھا لیتے ہیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں حرام تک پہنچاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے، شک کی چیزوں سے بچنا ہے، جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہی چیزیں ہیں جو ہمیں ہلاک کرنے والی ہے، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں حرام تک لے جانے والی ہے۔ یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا احتیاط۔ اگر آپ اس کو کھا لیتے تو کوئی مذائقہ نہ تھا، لیکن یہ آپ کے شان کے لائق نہیں تھا، چونکہ اللہ نے آپ کو مسلمانوں کا امیر بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی اتباع کرو، کیونکہ یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان کی یہ مناسب نہیں تھا کہ آپ وہ لقمہ نگل لیتے، وہ لقمہ آپ کے پیٹ میں چلا جاتا اور وہ جا کر کے ہضم ہو جاتا، یہ آپ کو بالکل گوارا نہیں تھا۔ آپ نے اس کو قے کر کے اس امت کو یہ بتلا دیا کہ میرے فالو کرنے والوں کے لیے، میری اتباع کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی مشتبہ چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے، احتیاط کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو آپ کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔